بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس بار ہماری نیت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں جتنا ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہے رگوں کے علاج کے اندر بھی جو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ رگوں کا علاج ہمارے جسم جو ہے یہ پائپ لائن ہوتی ہیں رگیں جو ہے نا خون کی، اور یہ چل چل کے جو ہے ان میں زنگ آ جاتا ہے، جس طرح پائپ لائنوں میں پانی گزر کے جو ہے زنگ آ جاتا ہے، اور ان کی جب صفائی کر دی جائے تو آٹومیٹک جسم جو ہے وہ صحت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی کے دل کے وال بند ہو جائیں، ٹانگوں کا مسئلہ ہو جائے، یوٹرس کا ہو جائے، پتے کا ہو جائے، کسی قسم کا ہو تو بغیر آپریشن کے جو ہے اگر وہ پہلے آ جائے، کیونکہ صحت دیکھیں میڈیسن سے پہلے، صحت کی طرف آپ پہلے آ کے اس کے اوپر فوکس کریں نیچرل طریقے سے تو آپ کی صحت بن جائے گی، لیکن ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کا علم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی جو لوگ اس حوالے سے آئیں گے ہمارے پاس رمضان میں، ہم نے صرف انہی لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں جن کی اتنی بڑی بیماریاں نہیں ہیں، اور تو ان کے لیے ہم کہہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ جو ہے وہ رمضان میں نیچرل طریقے وہ اختیار کرے، وہ کاؤنسلنگ کروا کے صحت کے حوالے سے کس طرح ہم اپنی صحت ایسی بنائیں، یعنی ایسا ڈائٹ پلان اختیار کریں کہ جس سے رمضان کے بعد بھی ہماری صحت بنتی رہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں صحت بنی اور رمضان کے بعد دوبارہ وزن بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے۔ اب رمضان میں کئی لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں اور سارا کچھ سیٹ ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جگر میں جو ہے فیٹی لیور بڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایسا کوئی ڈائٹ پلان نہ لیں، ہمیشہ وہ ڈائٹ پلان اختیار کریں جو آپ کے جسم کے مطابق ہو، اور پھر اس کے مطابق چلیں اور وہ نیچرل طریقے سے صحت بنائیں۔ ایسا کوئی ڈائٹ پلان کامیاب نہیں ہوتا جس کے اندر تیزی سے وزن گھٹتا ہے اور پھر جیسے آپ چھوڑتے ہیں تو دوبارہ تیزی سے وزن بڑھتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ اور باقی وہ جو روحانی مریض ہیں ان کے لیے ہمارے لیے ان کا خاص یہ ہے کہ جن کا علاج چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، اور جو آ سکتے ہیں کلینک پہ وہ آ جائیں تاکہ ان کی رگیں ایک بار پھر کھول دی جائیں، اور رمضان میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے اور وہ غلبہ پا کے جو ہے اپنی روحانی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ تو جن احباب کی رہتی ہیں، جن کا علاج چل رہا ہے اور جن کا ابھی بھی مسئلہ باقی ہے تو وہ رابطہ کریں انشاءاللہ، اور اگر مالی مسائل کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے تو ان کے ساتھ انشاءاللہ خاص الخاص تعاون کیا جائے گا۔ تو باقی اپنی علاج جو ہے رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں تو خالی پیٹ بھی رہنا ہوتا ہے، تو صحت جو ہے روزوں کے ساتھ بنتی ہے۔ اس پہ کئی ویڈیوز میں الحمدللہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بس ہم نے جو ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جسمانی طور پہ ہم خالی پیٹ ہوں گے، نفسیاتی طور پہ پرسکون رہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے خیر برکت کے سارے دروازے کھول جائے گا۔ اور تدبر کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی تاثیر بھی ہوگی۔ اور میں یہ آخر میں یہی نصیحت کروں گا سب کو کہ آپ یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ روزے رکھنے نیچرل کے ساتھ اور قرآن کریم کو شروع کرنا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، فیملی کے ایشوز کے، لڑائی جھگڑے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حل کر دے۔ اس نیت سے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، اور اس سے بڑا وظیفہ اور اس سے بڑا دم کوئی نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، حروف ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ادا کیے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں پھوکوں میں شفا ہے، یا فلاں کے تعویذ میں، فلاں کے دم میں، یا میرے دم میں، نہیں، اصل شفا قرآن کے اندر ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے۔ جس نے شفا دینی ہے وہ اس کو شفا کہہ رہے ہیں۔ میڈیسن میں شفا نہیں ہے، میڈیسن کو شفا نہیں کہا گیا، ہاں وہ میڈیسن لے کے جاتی ہے اس تک، لیکن قرآن کی جو ہے یہ شفا تک ہے۔ تو اس کو اختیار کریں انشاءاللہ، ایک قرآن لازمی مکمل کرنے کی نیت کریں کہ ہم نے تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھ کے اور اس کے اثر جو ہے اپنے دل میں اتارنا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے شفا نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔